الرحمن الرحيم فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله الذي فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيتهم أجمعين رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ سے خطاب فرمایا کرتے تھے، خطبہ دیا کرتے تھے، تو صحابہ فرماتے ہیں اس خطبے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ کی آیات ہی سنایا کرتے تھے، اللہ کی کتاب ہی سنایا کرتے تھے، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لشکر بھیجنا ہوتا تو اس کے بارے میں معلومات اور تفصیلات سے عوام الناس کو آگاہ کرتے اور انسٹرکشنز بھی دیتے۔ او کما قال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ کسی راہب کا خطبہ نہیں ہوتا تھا، کسی مولوی کا خطبہ نہیں ہوتا تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے اندر ریاست کی شان ہوتی تھی، اللہ کا کلام ہوتا تھا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان ہوا کرتی تھی جو عوام الناس تک بات پہنچتی تھی، اور پھر عوام الناس اپنی قیادت کے ساتھ دست و بازو بن کر اس ریاست کے نظام کو مضبوط تر کیے جاتے تھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ریاست جس کا آغاز مدینہ المنورہ سے ہوا، مدینہ طیبہ سے ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی وسعت عطا کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشینوں کی موجودگی میں ہی 22، 24، 26، 27 لاکھ مربع میل تک وہ پھیل گئی۔ پاکستان کا رقبہ کتنا ہے؟ معاشرتی علوم میں پڑھا ہوگا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا، 7,96,000 پتہ نہیں کتنے۔ تو
پاکستان کا مربع رقبہ ہے لگ بھگ 8 لاکھ مربع میل یا کلومیٹر، تو ہاں اسکوائر کلومیٹرز. تو حضرت عمر کے دور میں اللہ تعالیٰ نے جو حکومت عطا فرمائی مسلمانوں کو وہ کتنی تھی؟ 22 لاکھ، بعض کے مطابق 24 لاکھ. تو یہ ایک اتنا بڑا ملک اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے جس کے اندر صحرا بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، ریگستان بھی ہیں، ہریالی بھی ہے، میدان بھی ہیں، پٹھوار بھی ہیں، ٹھنڈے ایسے علاقے بھی ہیں جو پورا سال ہی برف پڑی رہتی ہے، ایسے علاقے بھی ہیں جو پورا سال ہی گرمی پڑی رہتی ہے، ایسے علاقے بھی ہیں کہ جہاں پہ گرمی، سردی، بہار، خزاں سب کچھ آتا ہے، ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پہ نہری نظام موجود نہیں ہے، بارشوں کے اوپر ہی ڈپینڈنسی ہے، اور ایسے علاقے بھی موجود ہیں کہ جہاں پہ نہری نظام ہے اور بارشوں کے اوپر ڈپینڈنسی کم، دریاؤں کے اوپر ڈپینڈنسی، نہری نظام کے اوپر ڈپینڈنسی زیادہ ہے. ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پہ آبادی اتنی زیادہ ہے کہ 1 کلومیٹر کے اندر ہزاروں لوگ رہتے ہیں، اور ایسے علاقے بھی موجود ہیں جہاں پر ہزاروں کلومیٹر چلتے جائیں اور کوئی بندہ نہیں رہتا. ایسی سلطنت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے جس کے اندر ایک صحرا ہو، ایک علاقہ ہو. مثال کے طور پر عرب میں لوگ اب بھی سعودی عرب یا UAE لے لیں یا اس دور کا عرب لے لیں، تو زیادہ تر علاقہ جو ہے وہ ایک ہی قسم کے پلان کے اوپر ہوتا تھا، ایک ہی قسم کا علاقہ ہوتا تھا، کیونکہ جو صحرا ہوتا ہے وہ ہزاروں، بعض اوقات لاکھوں کلومیٹر تک پھیلا ہوتا ہے. اسی طرح پہاڑی سلسلے ہوتے ہیں، ہزاروں، بعض اوقات لاکھوں کلومیٹر تک پھیلے ہوتے ہیں. بہت کم ایسی سلطنتیں ہوتی ہیں کہ جہاں پر اس طرح کا سب کچھ موجود ہو کہ وہ ایک ہی سلطنت کے اندر آ گیا. تو حضرت عمر فاروق کی سلطنت اس سے بھی کئی گنا بڑی تھی، اور وہ سلطنت ایسی نہیں تھی کہ جیسی آج ہے. جیسے کہ پاکستان آج ایک آزاد ملک ہے. اب آپ سب کا سوال آتا ہوگا کہ وہ کیا واقعی پاکستان آزاد ملک ہے؟ پاکستان آزاد ملک ہے؟ خضر کہہ رہے ہیں نہیں آزاد ملک. جو کہتے ہیں آزاد ملک ہے ہاتھ کھڑا کریں. 2. جو کہتے ہیں کہ پاکستان آزاد ملک نہیں ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں. 1 2 3 4 5 6 7. اچھا، تو زیادہ تر لوگ کہہ رہے ہیں پاکستان آزاد ملک نہیں ہے. پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ حضرت عمر فاروق کی جو سلطنت تھی وہ ایک آزاد مملکت تھی، ایک آزاد سلطنت تھی، جہاں پر خلیفۃ الوقت کا، اللہ تعالیٰ کے خلیفہ کا حکم چلتا تھا. کسی کی انفلوئنس نہیں ہوتی تھی، کسی کی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ خلیفہ وقت پر مسلمانوں کی حکومت کے اوپر انفلوئنس کر سکے. اگر کسی ملک کی سلطنت کے اوپر، کسی ملک کی حکومت کے اوپر، کسی لیڈر کے اوپر باہر کی فورسز، میٹیریل فورسز انفلوئنس کر سکیں، اس سے اپنی باتیں منوا سکیں، تو وہ آزاد ملک، آزاد مملکت بالکل بھی نہیں ہے. اس وقت دنیا میں کتنے آزاد ملک ہیں؟ 200. اسرائیل ہے، امریکہ ہے، چائنا، امریکہ، روس، نارتھ کوریا. یہ اب یہاں پہ جو آڈینس بیٹھی ہوئی ہے آپ سب ایک مکسڈ آڈینس ہے. کوئی ایسا ہے کہ جو بالکل بھی پڑھا لکھا نہیں ہے، کوئی ایسا ہے کہ جو یونیورسٹی کوالیفائڈ ہے، کوئی ایسا ہے کہ کوئی درمیان میں ہے. مکسڈ آڈینس ہے. اور یہ مکسڈ آڈینس یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان ایک آزاد ملک نہیں ہے، اور پاکستان میں صرف چند ہی آزاد ملک ہیں. جیسے یہ انہوں نے کہا کہ وہ 4-5 ملک جن کے پاس ویٹو پاور ہے انہی کو ہم آزاد کہہ سکتے ہیں. آج سے کچھ دہائیاں پہلے، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، دنیا کے اوپر ایک نظام چلتا تھا جس کو کہتے تھے کالونیل نظام. جو کالونیز تھی ان کا نظام تھا، یعنی کہ جو برٹش امپائر تھی اس نے اپنی کالونیز بنائی ہوئی تھیں، اور
انگلینڈ یعنی گریٹ برٹن یا برٹش امپائر، اس کے پاس پوری دنیا کا چوتھائی رقبہ تھا، اور باقی کالونیز نے ڈچ امپائر اور اسی طرح فرانس کے لوگوں نے اور یورپ کے دوسرے ممالک نے دنیا کے بڑے بڑے علاقوں کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا، اور دنیا کے اکثر ممالک جو ہیں ان کی کالونیز کا پارٹ تھے، یعنی کہ دنیا کے جو ممالک تھے وہ آزاد نہیں تھے، ان کے اوپر حکومت یورپین ممالک کی تھی۔ لیکن پھر ایسا ہوا کہ جب ورلڈ وار 2 ہوئی، دوسری جنگ عظیم ہوئی، تو وہ جو ایک دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور تھی برٹش امپائر، اس برٹش امپائر سے پاور شفٹ ہوئی کس کے پاس؟ امریکن امپائر کے پاس، یونائٹڈ اسٹیٹس کے پاس۔ اور وہ ایک ایسا پروسیس تھا جس کے ذریعے جو کالونیز پہلے برطانیہ کے زیر انتظام تھی، برطانیہ کی غلام تھیں، وہ امریکہ کی غلام بنتی چلی گئی۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جاپان امریکہ کا دوست ملک ہے یا دشمن ملک، تو آپ کیا کہیں گے؟ دوست ملک ہے۔ کسی کو پتہ ہے؟ دشمن ملک۔ اور کسی کو؟ اب آپ نے یہی سنا ہے کہ کیونکہ جاپان کے اوپر ہیروشیما اور ناگاساکی پہ امریکہ نے ایٹم بم گرائے تھے، تو کامن سینس کی بات ہے دشمن تھا اسی لیے گرائے تھے۔ تو آپ کے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ وہ دشمن ملک ہے، سوائے اس کے کہ اگر کسی نے اسٹڈی کیا ہوا ہو تو اس کو پتہ ہو۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ دنیا میں امریکہ کے جو بڑے بڑے الائز ہیں، دوست ممالک ہیں، ساتھی ممالک ہیں، ان میں ٹاپ پہ جاپان آتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس ملک کے اوپر انہوں نے بم گرائے تھے، ایٹم بم گرائے تھے، وہ ملک جاپان امریکہ کا دوست کیسے بن گیا؟ جس کو وہ آج کل دوست کہتے ہیں، دراصل وہ ہوتی ایک ماڈرن کالونی ہے۔ پہلے کالونی ایسی ہوتی تھی کہ وہ اپنے ایڈمنسٹریٹرز بھیجتے تھے، گورنر جنرل بھیجتے تھے، وائس رائز بھیجتے تھے جو مختلف ممالک کو کنٹرول کرتے تھے۔ جیسے انڈیا میں وائس رائز ہوتے تھے برٹن کی طرف سے، گریٹ برٹن کی طرف سے آتے تھے، دنیا کے مختلف ممالک میں وہ اسی طرح سے اپنے اپوائنٹڈ لوگ بھیجتے تھے، بیوروکریٹس بھیجتے تھے جو اس ملک کو کنٹرول کرتے تھے۔ لیکن پھر یہ پاور شفٹ جب امریکہ کی طرف ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ایک بہت ایکسپینسو کام ہے، آپ کو اپنی فوج بھی بھیجنی پڑتی ہے، آپ کو اپنی ایڈمنسٹریشن بھی بھیجنی پڑتی ہے، بیوروکریسی بھی بھیجنی پڑتی ہے، اور جب عوام کے اوپر ڈائریکٹ آپ کے فارنرز حکومت کرتے ہیں تو عوام کے اندر ایک غصہ آتا ہے، ایک ریبیلین آتی ہے، ان سے باہر نکلنے کا ایک بغاوت آتی ہے۔ وہاں سے یہ شفٹ پھر امریکن امپائر کی طرف جب ہوا تو انہوں نے ایک نئی پالیسی نکالی۔ وہ پالیسی ایسی نکالی کہ جس کے لیے کسی ایڈمنسٹریٹر کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، اور وہ پالیسی ایسی تھی، وہ پالیسی کیسی تھی؟ مثال کے طور پر یہاں پہ یہ عبداللہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نہ کرے ان کو ضرورت پڑ جائے کسی کام میں، انتہائی مجبور ہو جائیں یا مجبور کر دیے جائیں، اور ان کو اتنے پیسوں کی ضرورت ہو کہ مجھے بھی پتا ہو کہ یہ کبھی بھی نہیں دے سکیں گے، اور میں وہ پیسے ان کو دے دوں، اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسی سچویشن آئے، تو اگر تو میں ایک فیئر پرسن نہیں ہوں، قرض حسنہ دینے والا نہیں ہوں، اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہوں، تو اب مجھے پتہ ہے کہ عبداللہ نے یہ پیسہ کبھی بھی مجھے دے نہیں سکنا، لہٰذا عبداللہ میرا ساری زندگی کیا بن کے رہے گا؟ مقروض بن کے رہے گا، اور غلام بن کے رہے گا، ہمیشہ نظریں نیچی کر کے رکھے گا میرے سامنے۔ اگر نہیں کرے گا تو اس کے پاس پاور نہیں ہے، میرے پاس پاور ہے، میں اس کو اپنی پاور سے دبا لوں گا۔ یہ اکنامک وارفیئر جو ہے امریکہ نے سٹارٹ کیا پوری دنیا کے اوپر، اور اسٹریٹجیکلی گریٹ برٹن پوری دنیا کی جو اس وقت ایک سب سے بڑی پاور تھی اس کو ختم کیا ورلڈ وار 2 میں اس طرح کی پوزیشنز لے کر۔ کہنے کو وہ ایلائی بنا ہوا تھا گریٹ برٹن کا، لیکن ایسی پوزیشنز اور ایسی ڈیسیژنز لیں جس کی وجہ سے گریٹ برٹن ٹوٹا اور پاور شفٹ ہوئی امریکہ کی طرف۔ اس وقت دنیا کے زیادہ تر ممالک وہ امریکن
کالونیز بنے ہوئے ہیں، فائنینشلی اس کے نیچے دبے ہوئے ہیں اور اس کی ہاں میں ہاں ملانے پہ مجبور ہوئے ہیں، اور اسی کا ایک شاخسانہ آپ کو پاکستان میں بھی نظر آتا ہے۔ کہنے کو آپ کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، لیکن پاکستان کے اندر وہ ایکٹ بھی پاس ہوا، اسی پارلیمنٹ سے پاس ہوا، جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ عورت چاہے تو اپنے آپ کو مرد کہلوا دے، مرد چاہے تو اپنے آپ کو عورت کہلوا دے، اور پھر جو خود اپنا وہ جینڈر سلیکٹ کریں گے اسی کی بیس پہ زندگی کے سارے فیصلے بھی ہوں گے، اسی کی بیس پہ شناختی کارڈ بھی ہوگا، اس کی بیس پہ چاہے وہ شادیاں بھی کرتے رہیں، اس کی بیس کے اوپر چاہے کوئی بھی ڈیسیژن لیتے رہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ واضح بتا چکا ہے کہ جنہوں نے ایسی حرکت کی تھی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان کے اوپر ایسا عذاب بھیجا کہ ایک فرشتے نے اپنے پروں پر اٹھایا پوری بستی قوم لوط کو اور اس کو اوپر لے کر گیا اور پھر واپس زمین پہ پٹخ دیا۔ پھر یہی نہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے اوپر سے پتھروں کی بارش بھی کر دی۔ اتنے سخت اللہ کے عذاب اور وعید کے باوجود آپ کے اس ملک کے اندر وہ ایکٹ پاس ہوا ہے جس سے میں آپ اور سب ایگری بالکل بھی نہیں کرتے، نہ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی جو پولیٹیشنز بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ہی جو ایڈمنسٹریٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ہی جو بیوروکریسی بیٹھی ہوئی ہے وہ اس کی حمایت کر سکتے ہیں۔ سب اس کے مخالف ہیں، لیکن سب کو وہ ایکٹ پاس کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم غلام ہیں۔ اور جب آپ کا وزیر اعظم سر عام آ کر یہ کہنے لگ جائے کہ غلام قوموں کے پاس چوائس نہیں ہوتی، تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ غلامی کس حد تک پہنچ چکی ہے۔ اور یہ غلامی کس کی ہے؟ ایک جہل کی ہے، ایک جہالت اور ظلم کے نظام کی ہے۔ ہر دور کا ایک فرعون ہوا کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون ظالم تھا، بچوں کو ذبح کیا کرتا تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا فرعون اس قدر ظالم تھا کہ باپوں سے خود اپنی اولادوں کو ذبح کروایا کرتا تھا، زندہ درگور کروایا کرتا تھا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس کا حساب قیامت والے دن کیا جائے گا جب اس زندہ دفن ہونے والی بچی سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس جرم میں دفنایا گیا تھا، کس جرم میں تجھے قتل کیا گیا تھا۔ آج کے دور کے فرعون آپ دیکھ لیں جو کس کو ذبح کرتے ہیں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بچوں کو زندہ درگور کرنے والے آج کے دور کے فرعون ہیں۔ بچوں کو بموں سے جلانے والے، بموں سے پھاڑنے والے آج کے دور کے فرعون ہیں۔ بچوں کو بھوکا مارنے والے آج کے دور کے فرعون ہیں۔ یہ تو وہ ڈائریکٹ وارفیئر ہے جو وہ آج کے انسانوں کے اوپر، بچوں کے اوپر وہ ظلم کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اکنامک وارفیئر کی وجہ سے جو بچے مرتے ہیں، جو دنیا میں بیماریاں پھیلتی ہیں، جو دنیا میں ظلم ہوتا ہے، جو ایکسیس ڈیتھس ہیں وہ ہوتی ہیں، وہ الگ ہے۔ ایکسیس ڈیتھس یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک ملک میں مورٹیلٹی ریٹ ہے کہ اتنے % لوگ جو ہیں وہ فوت ہوتے ہیں آن ایوریج، لیکن اس کے اوپر کوئی ایسی اکنامک پالیسی لگا دی جائے، اس کو مقروض کر دیا جائے، اس کی امپورٹ ایکسپورٹ پہ کوئی ایسی پابندی لگا دی جائے، یا ٹیکسیشن بڑھا دی جائے، یا ایگریکلچر کے اوپر ایسی مشکلات پیدا کر دی جائیں کہ فارمرز کو فصلیں لگانے میں مشکل ہو، یا صحت کے معاملات کے اوپر کچھ ایسی پالیسی بنا دی جائے کہ لوگوں کو علاج کروانے میں مشکل ہو، اس کی وجہ سے ڈائریکٹ بم تو نہ گریں لیکن لوگوں کی اموات زیادہ ہو جائیں، پتہ نہ چلے کہ یہ کس نے مارا ہے۔ لیکن جب کسی کوئی اپنا علاج نہ کروا سکے اور بخار کی وجہ سے ہی بچے فوت ہونے لگ جائیں، کوئی فلو کی وجہ سے ہی فوت ہونے لگ جائے، نعوذ باللہ من ذالک، یا کھانا کم ملنے کی وجہ سے زندگی تو گزارتا رہے لیکن زندگی ویسی نہ گزار سکے کہ جیسی ایک صحت مند اور اچھی مناسب خوراک ملنے کی وجہ سے اس نے گزارنی تھی، اور اس کو ایسی بیماریاں لگ جائیں کہ وہ وقت سے پہلے ہی چل بسے، اس کو کہتے ہیں ایکسیس ڈیتھس۔ جتنی ڈیتھس نارملی اللہ تعالیٰ کے نظام میں ہوتی ہیں اس سے بڑھا دی جائیں، یہ ہوتی ہیں ایکسیس ڈیتھس۔ یہ ایکسیس ڈیتھس جو ہیں یہ الگ ہیں جو یہ پوری دنیا میں کروا رہے ہیں، برما میں، یمن میں،
عراق میں، افغانستان میں ابھی چند دن پہلے کی رپورٹ ہے کہ دنیا میں بھوک کا گڑھ بن چکا ہے افغانستان، جہاں کہنے کو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اپنی کرنسی کو بڑا اٹھا دیا ہے، ہم نے امریکہ کو نکال دیا ہے۔ تو پوری دنیا میں ان کا جو اکنامک وارفیئر ہے وہ الگ ہے، اس کے علاوہ جو ڈائریکٹ وہ بچوں کو ذبح کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، انسانوں کو زندہ درگور کر رہے ہیں، سولینز کو مار رہے ہیں، کھیلتے ہوئے بچوں کو ذبح کر رہے ہیں، پوری کی پوری بستیوں کو بموں سے اڑا رہے ہیں، گھروں کے اندر سوتے ہوئے بالکل بے ضرر لوگوں کو تباہ کر رہے ہیں، وہ الگ ہے۔ اس دور کے فرعون کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو کہا تھا هل اتاک حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ اذهب الى فرعون انہ طغیٰ فقل هل لک الی ان تزکیٰ واہدیک الی ربک فتخشیٰ فاراہ الآیۃ الکبریٰ فکذب وعصیٰ ثم ادبر یسعیٰ فحشر فنادی فقال انا ربکم الاعلی فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولی ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی۔ کیا ہے موسیٰ، کیا تم لوگوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں اور ان کے امتیوں، هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا تم لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں سنی؟ کیا محمد الرسول کے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نہیں سنا؟ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، جب موسیٰ جا رہے تھے سفر میں تو ان کے رب نے طویٰ کی وادی سے ان کو پکارا، اذ نادا ربہ بالواد المقدس طویٰ اذهب الى فرعون انہ طغیٰ۔ اے موسیٰ، تو ایک عام سا شخص ہے، تو ابھی بکریاں چلا کر آ رہا ہے، تو واپس اپنے شہر کی طرف، اپنے ملک کی طرف جا رہا ہے، تیرے پاس مال و دولت نہیں ہے، تو ایک شہزادے کی زندگی گزارتے ہوئے یہاں سے نکلا تھا، تو واپس آ رہا ہے، تیرے پاس صرف ایک عصا ہے، تیرے پاس صرف ایک بیوی ہے، تیرے پاس صرف کپڑوں کا وہ جوڑا ہے جو تو نے پہنا ہوا ہے، تیرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، تو ایک تارک وطن کی زندگی گزار کر واپس جا رہا ہے، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن تیرا رب تیرے ساتھ ہے۔ اذهب الى فرعون انہ طغیٰ، جا فرعون کے پاس، انہ طغیٰ، تیرا رب نے کہا ہے کہ وہ میرا باغی ہو گیا ہے۔ فقل هل لک الی ان تزکیٰ، اور اس سے کہہ دے کہ میں تجھے اللہ سے ڈرنے کا طریقہ نہ بتاؤں، واہدیک الی ربک فتخشیٰ، اور میں تجھے تیرے رب کی طرف نہ بلاؤں تاکہ تو ڈر جائے اپنے رب سے۔ فَأَرَاهُ الْآیَةَ الْكُبْرَى، لیکن فرعون نے اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا، فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، لیکن وہ تو فرعون تھا، وہ تو چاہتا تھا میں جس کو چاہوں ذبح کر دوں، وہ تو جانتا تھا کہ میرے پاس اتنی طاقت ہے کہ دنیا کا سب سے طاقتور حکمران ہوں میں، سینکڑوں یا شاید 1000 سال کے لگ بھگ میری عمر ہو گئی ہے، کبھی مجھے کسی چیز نے تکلیف نہیں پہنچائی، کبھی میرے آگے کوئی کھڑا نہیں ہو سکا، ہر کوئی میرے آگے جھکتا ہے، میں خدا بن کے بیٹھا ہوا ہوں۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، لہٰذا اس نے انکار کر دیا اور اس نے نافرمانی کی۔ کس کی؟ اس کو کون نظر آ رہا تھا؟ فرعون کو موسیٰ نظر آ رہا تھا علیہ السلام۔ موسیٰ کی پوشاک کیا تھی؟ ایک پرانا کپڑا، ایک سفر کر کے آنے والا وہ شخص جو بکریاں چرایا کرتا تھا چند دن پہلے تک، اس کو کون نظر آ رہا تھا کہ جو اس کا تو عصا بھی بنا ہوا نہیں ہے، یہ تو وہی بچہ ہے نا جس کو میں نے اپنے محل میں پالا تھا، جب تک میں پالتا رہا تو یہ شہزادہ تھا، اور جب میں نے پالنا چھوڑ دیا تو یہ تارک وطن ہو گیا، اس کو بکریاں چرانی پڑیں، اور آج ایک پوشاک میں، ایک لباس میں، ایک چادر میں میرے سامنے آ گیا ہے، میں کیسے اس کی بات مان لوں؟ اس کو تو موسیٰ نظر آ رہا تھا، اس کو کیا معلوم تھا کہ موسیٰ جس سفر سے آیا ہے اس رستے میں اسے کون ملا ہے؟ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، اس کو کیا معلوم تھا کہ موسیٰ تو اللہ سے باتیں کرتا ہے، اس کو کیا معلوم تھا کہ طویٰ کی وادی میں جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا وہ کوئی عام واقعہ نہیں تھا۔ فرعون کیسے اس کو دیکھ سکتا تھا؟ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، اس کو تو موسیٰ ہی دکھتا تھا، لہٰذا اس نے انکار کر دیا اور نافرمانی کی۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر یہی نہیں کیا، پھر پیٹھ پھیر کے لوگوں کی طرف متوجہ ہوا اور لوگوں کو بلایا اور جمع کیا۔ فحشر فنادا، لوگوں کو جمع کیا اور اعلان کیا، فقال انا ربکم الاعلی، اس کو کیا معلوم تھا کہ ربکم الاعلی تو اوپر ہے، عرش کا مالک ہے، اس کو کیا معلوم تھا کہ ربکم الاعلی نے اس کو ڈھیل دی ہوئی ہے، اس کو کیا معلوم تھا
کہ ربکم الاعلیٰ نے اس کو مغالطے میں غرور میں مبتلا کر دیا ہے. اس نے کہا فقال انا ربکم الاعلیٰ، اس نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ میں تمہارا خدا ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولیٰ. اتنی سی بات تھی، یہ بات اس نے کہنی تھی، اس نے ڈٹنا تھا اپنی ضد کے اوپر، اپنی فرعونیت کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا، اس کے اگلے پچھلے کرتوتوں پر اس کو پکڑ لیا، اس کو نشان عبرت بنا دیا. اور آپ سب کو معلوم ہے کہ آخری دم تک جب وہ دریا میں سے گزر رہا تھا اس نے یہی سوچا کہ میں موسیٰ کو پکڑ لوں گا، بنی اسرائیل کو جو آج کے دور کے یہودی ہیں ان کو پکڑ لوں گا اور ان کو سزا دوں گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی کی وجہ سے، موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت میں ان لوگوں کے موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت میں چلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو نشان عبرت بنا دیا. اور اب اس کے اوپر جب پانی آنے لگا تو پھر کہنے لگا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب کو مانتا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا الآن اچھا تو اب یاد آئی ہے، الآن اچھا تو تجھے اب یاد آئی ہے، تو فرعون تھا، تو کہتا تھا انا ربکم الاعلیٰ. اب کیا ہوا ہے؟ اب نہیں. اب جب اللہ تعالیٰ کے اجل کا وقت آ گیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کا وقت آ گیا، کن کا وقت آ گیا، اب توبہ نہیں ہے. وہ جو فرعون بنا ہوا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، جو لوگوں کو غیرت دلاتا تھا کہ تجھے شرم نہیں آتی، تیرے گھر میں بیٹی ہے، یہ زندہ کیسے ہے، جا اس کو دفنا دے، جا اس کو مار دے، نعوذ باللہ من ذالک. ایسے لوگوں کے اوپر لوگوں کو پریشرائز کرتا تھا کہ لوگ خود اپنے بیٹیوں کو قتل کرنے لگ جاتے تھے. پھر اس کے ساتھ جو ہوا، اللہ تعالیٰ نے کسی سردار کو بھی نہیں چنا کہ وہ اس کا جا کے سر قلم کرے، 2 بچوں نے جا کر اس کا سر قلم کر دیا. اور بچے بھی اللہ تعالیٰ نے کیا بنائے تھے، بچے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا امتی تھے کہ ایک کی بازو کٹ جاتی ہے اور وہ اس بازو کے کٹنے سے چیختا نہیں ہے، ڈرتا نہیں ہے، اپنا ہاتھ اپنے پاؤں کے نیچے دیتا ہے، کھینچ کے اپنی باقی لٹکی ہوئی بازو بھی نکال دیتا ہے کہ یہ میری کٹی ہوئی بازو میرے آگے رکاوٹ نہ بن جائے. اور ابو جہل کا سر قلم کر دیا جاتا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی پیش کر دیا جاتا ہے، جنگ تو بعد میں ہوتی ہے. یہ حال ہوتا ہے اس دور کے فرعون کا. آج کے دور میں بھی جو فرعون بنے ہوئے ہیں، جو اکنامک وارفیئر دنیا کے اوپر امپلیمنٹ کیے ہوئے ہیں، پوری دنیا کو اپنے قبضے میں لے کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جتنے مرضی بچوں کو قتل کریں، جتنے مرضی معصوموں کو زندہ درگور کریں، جتنے مرضی لوگوں کو بھوکا مار دیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وقت ان کا بھی آئے گا اور اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پہلے بہت سے فرعونوں کو واصل جہنم کیا ہے، اپنے بندوں سے کروایا ہے. باری ان فرعونوں کی بھی آنے والی ہے. ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، بہتا ہے تو جم جاتا ہے. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ایسے چکروں میں بہلایا جاتا ہے کہ ہم سمجھ نہ سکیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. موبائل فون اٹھائیں گے تو آپ کو ٹک ٹاک نظر آئے گی جس کے اندر فحاشی ہوگی، لڑکیاں ناچ رہی ہوں گی. ٹک ٹاک بند کر دیں تو یوٹیوب کھول لیں، اس کے اندر آپ کو ریلز نظر آئیں گی جس کے اندر انڈین ڈراموں کے کلپس ہوں گے. وہ بند کر دیں، انسٹاگرام کھول لیں تو اس کے اندر آپ کو ریئل میڈرڈ اور پتہ نہیں کیا کیا قسم کے فٹ بال کلب نظر آ جائیں گے، یا موویز کے کلپس نظر آ جائیں گے، یا فنی میمز نظر آ جائیں گی، یا ایسے اٹریکٹیو پروڈکٹس نظر آ جائیں گی کہ آپ ان کی طرف لپکتے چلے جائیں گے. موبائل فون رکھ دیں تو آپ کو سامنے ٹی وی نظر آئے گا جس کے اندر ایسے ڈرامے چل رہے ہوں گے کہ ایموشنلی آپ ان کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے. پوری زندگی، پورا دن آپ کا اس ایموشن میں گزرے گا کہ فلاں ڈرامے میں کسی بچے کے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، فلاں لڑکی کی شادی کیوں نہیں ہو رہی تھی.
اس کو بند کر دیں گے تو آپ باہر نکلیں گے، آپ کو بل بورڈ کے اوپر بڑی بڑی تصویر نظر آ جائے گی کہ آپ کو ایک اچھے لائف سٹائل کی ضرورت ہے، آپ مہنگی لون پہنیں تاکہ آپ خوبصورت لگیں اور سوسائٹی میں بہتر لگیں۔ ادھر سے نظریں نیچی کریں گے تو سامنے کسی بھی جگہ چلے جائیں گے تو آپ کو کوئی پوسٹر نظر آ جائے گا جس کے اندر آپ کو بتایا جائے گا کہ جب تک آپ نیسلے کا سکمڈ ملک نہیں پئیں گے تب تک آپ ایکٹیو نہیں ہو سکتے۔ ادھر سے آپ نظر بچائیں گے تو سامنے آپ کو نظر آ جائے گا کہ ڈیئر ڈیول بننے کے لیے نعوذ باللہ آپ کو بہت طاقتور ایڈونچرس بننے کے لیے سٹنگ پینے کی ضرورت ہے۔ ادھر سے آپ نکلیں گے تو آپ کو اخبار میں نظر آ جائے گا کہ آج فلاں کا میچ ہوا ہے، پچ اچھی نہیں تھی، اتنی ٹینشنیں آپ کو کہیں پچ اچھی نہیں ہے، کسی ڈرامے میں کسی کی شادی نہیں ہو رہی، ادھر سے فلاں کو کپتان کو ہٹا کے دوسرے کو لگا دیا ہے، ادھر سے یہ مسئلہ ہے کہ عمران خان جیل سے نہیں نکل رہا، ادھر سے یہ مسئلہ ہے کہ بشرا بی بی نکل آئی ہے لیکن پشاور چلی گئی ہے، پھر یہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے کہ علی امین گنڈا پور پتہ نہیں اسلام آباد آتا ہے بیچ میں غائب کہاں ہو جاتا ہے۔ اتنی ٹینشن ہے ہمیں ان سب چیزوں کی کہ پھر اوپر سے تھوڑا سا دانت میں درد ہو گیا تو اب ٹوتھ پیسٹ کون سی سلیکٹ کریں، کولگیٹ صحیح ہے لیکن ڈینٹونک والے کہتے ہیں کہ یہ تو ایک کلاسک چیز ہے، اس کو چھوڑ دے تو فورنز لے لیں، نہیں تو سینسوڈائن صحیح ہے، اس کو چھوڑ دے تو پھر اتنی دیر میں آپ کو پیاس لگ جائے گی تو آپ کو پتہ چلے گا یار کوک پیے نہیں یار وہ تو باہر کیا، چلو پاکستانی پی لیتے ہیں، نیکسٹ صحیح رہے گی۔ اچھا وہ پتہ چلے گا تو آپ کو پتہ چلے گا آج آفس میں دوسرے لڑکے کی ٹائی زیادہ اچھی تھی یا اس کی پینٹ اچھی تھی یا کپڑے زیادہ اچھے استری ہوئے ہوئے تھے تو میرے پاس آج فلاں برانڈ کی ٹائی نہیں ہے، ویسٹ کوٹ نہیں ہے، کپڑے نہیں ہیں۔ اس ٹینشن سے نکلیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ فلاں نے گاڑی نہیں لے لی ہے، مست رکھو اسے ذکر و فکر سحرگاہی میں۔ ایسا نظام بنا دیا گیا ہے، ایسا کنٹرول کرنے کا سسٹم بنا دیا گیا ہے کہ آپ کا دماغ ان چیزوں میں جکڑا رہتا ہے۔ 32 سال کے 40 سال کے 36 سال کے ہو گئے ہیں، ہمیں یہی نہیں پتا کہ جاپان امریکہ کا دوست ہے کہ دشمن، ہمیں یہی نہیں پتا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ریاست اور سلطنت کتنے مربع میل تھی، ان کی شاید مربع میل تھی، مجھے بھی صحیح نہیں پتا، یہ حال ہے ہم نے جو 7 لاکھ کا حساب لگایا وہ کلومیٹر کا لگایا تو وہ 1.5 گنا مزید بڑھ جائے اگر وہ میل ہو تو۔ خیر ایسا سسٹم بنا دیا گیا ہے۔ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے رب سے جوڑے، اپنے رب کو پہچانے۔ اس کے علاوہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو کیا حکم دیا گیا ہے؟ یغضوا ابصارکم، اپنی نظریں نیچی رکھو، ہلکی رکھو۔ خالی نظریں نامحرم سے غیر محرم سے نیچے نہیں رکھنی، ہر میٹیریل سے نیچے رکھنی ہے۔ یہ تمام تر میٹیریل جو ہے یہ اللہ کے سامنے ایک پردہ ہے جس کو دیکھ کر جس کے اندر ہم مبتلا ہو جاتے ہیں اور ہمیں رب نظر نہیں آتا، اور جب ہمیں رب نظر نہیں آتا تو ہم نفس کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، اور جب نفس کے حوالے کر دیے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کچھ یاد آیا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ میٹیریل ہمارے لیے دیوار بن جاتا ہے۔ اس آیت کا مطلب ایسے سمجھ آئے گا آپ کو کہ یہ جو میٹیریل ہے یہ دیوار بن جاتا ہے، رب نظر نہیں آتا، رب کا حکم نظر نہیں آتا، رب کا نظام نظر نہیں آتا، رب کا وہ حکومت، وہ نظام، وہ سسٹم نظر نہیں آتا، رب کے ساتھ وہ کنیکشن نظر نہیں آتا۔ وہ جو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وہ اللہ کی رسی چھوٹ جاتی ہے۔ تو مومن کا کام ہے کہ سب سے پہلے میٹیریل اور اس کی تمام چیزوں سے نظریں نیچی رکھے۔ کسی کے پاس بڑی گاڑی ہے، ہماری بلا سے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے، اللہ نے اسے بڑی گاڑی دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی گاڑی بھی دی ہے، ایمان بھی دیا ہے، واہ سبحان اللہ، میں اس کے لیے خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فلاں کو 4 بچے دیے ہیں، فلاں کو 1 بھی نہیں دیا، میں اللہ کی تقسیم پر، اللہ کی رضا پر راضی ہوں۔ میٹیریل سے اپنی نظریں نیچی رکھیں سب سے پہلے، اور اللہ کی رضا میں راضی ہو جائیں۔ میرے ساتھ بولیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔
کہ اے اللہ اے رحمان ہم راضی ہیں تیرے رب ہونے پر، تیرے پروردگار ہونے پر، تیری تقسیم پر، اور اے اللہ ہم راضی ہیں جو دین تو جو اسلام جو سسٹم جو حکومت کا سسٹم تو نے نازل کیا ہے، اسلام کا سسٹم تو نے نازل کیا ہے، اس پہ ہم راضی ہیں، اور ہم اس پہ راضی ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے آخری نبی اور رسول ہے۔ ہم تیری ہر تقسیم پر راضی ہیں، اے اللہ ہمارے ان پردوں کو اٹھا دے۔ جب اللہ سے ہم یہ دعا کریں گے، یہ کنیکشن قائم کریں گے، تو اللہ ہمیں پردوں کو اٹھا دے گا، اور پھر ہمیں اللہ ڈائریکٹ نظر آئے گا، اس نیلے آسمان سے اوپر ہمارا ڈائریکٹ کنیکشن ہو جائے گا۔ پھر کوئی لاکھ پردوں میں آئے، اللہ تعالیٰ کسی کو جہاں بھی بھیج دے، بنی اسرائیل ایکسپیکٹ کر رہے ہوں کہ آخری نبی وہ دنیا کے اوپر حکومت قائم کرنے والے وہ ان کی اولادوں میں آئیں گے، ان کی نسل میں آئیں گے، ان کے جینز میں آئیں گے، لیکن وہ بنی اسماعیل میں آ جائیں، پھر بھی نظر آ جائیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام مہدی لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں کہ مدینہ میں آئیں گے، لیکن اللہ کے نبی نے مشرق سے بتا دیا ہو وہ مشرق سے آ جائیں، چاہے اللہ نے چھپا کے رکھا ہو، چاہے داڑھی نہ ہو، چاہے فی الحال دینی لبادہ نہ ہو، پھر بھی نظر آ جائے۔ جب پردے اٹھ جائیں گے، آگے کی دیوار ہٹ جائے گی، پیچھے کی دیوار ہٹ جائے گی، اوپر کی دیوار ہٹ جائے گی، تو پھر اللہ سے ڈائریکٹ کنیکشن ہوگا۔ جب اللہ سے ڈائریکٹ کنیکشن ہوتا ہے تو پھر سگنل بھی وہیں سے آتے ہیں، پھر اپ ڈیٹس بھی وہیں سے ڈاؤن لوڈ ہوتی ہیں، پھر آپ کو وہی نظر آتا ہے جو اللہ دکھاتا ہے۔ اور پھر مومن کو اللہ کو پہچاننے کے بعد یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ مومن زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے، اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے فزیکلی بھی میٹیریلی بھی دنیا کی حکومت دینی ہے، اور قیامت سے پہلے یہ ہو کے رہنا ہے۔ اور مجھے اور آپ کو، ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے یہ کہ وہ وقت آ گیا ہے، وہ وقت آ گیا ہے، وہ وقت آ گیا ہے، اور اب دنیا کے فرعونوں کی حکومت اور فرعونیت کے خاتمے کا وقت ہے۔ لہٰذا اب ہمارے بچے کو پتہ ہوگا کہ پاکستان امریکہ کی کالونی، امریکہ کا غلام کیسے بنا۔ اب بچے کو پتہ ہونا چاہیے کہ امریکہ نے برٹش امپائر کو ختم کر کے دنیا کی حکومت کیسے حاصل کی، اور بچے کو پتہ ہونا چاہیے کہ جاپان امریکہ کے دشمن سے امریکہ کا الائی، امریکہ کا سپورٹر کیسے بنا۔ دنیا کی جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ کے اوپر ہر ایک کی نظر ہوگی، کیونکہ کسی کا قول ہے کہ کیپ یور فرینڈز کلوز اینیمیز کلوزر، ہمیں دشمن کا بھی خوب پتہ ہونا چاہیے، دوست کا بھی خوب پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب انہی ٹاٹوں پر بیٹھنے والے، یہی زمین پر بیٹھنے والے، یہی سراقہ کے جانشین، یہ عمر فاروق کے جانشین، یہی وہ علی ابن طالب جیسے بچے، وہی انس ابن مالک جیسے عام سے بچے، وہ حذیفہ بن جمان جیسے اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی نصرت سے اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ کے خلیفہ اور ان کے جانشین بن کے بیٹھے ہوں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ اگلی دفعہ سے